عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا مسلما أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. ناظرین اکرام، سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے قرآن کو کس طرح پڑھنا چاہیے چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پروردگار ہمیں حق کے ساتھ کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین حضرات، جیسا کہ عصر حاضر میں قرآن مقدس، قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ جو بے حرمتی ہوتی ہے اللہ کے کلام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی، وہ سب کے سامنے آیا اور بیاں ہے، چاہے وہ تراویح نماز کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں۔ اس وقت رمضان المبارک میں سب سے زیادہ کلام الہی کی جو بے حرمتی ہوتی ہے وہ تراویح کی نماز میں ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ جی، متعدد مساجد میں یہ معائنہ کرنے کو ملا اور یہ دیکھنے کو ملا اور ملتا ہے، اور یہ بات تقریباً کسی کے علم سے مخفی نہیں کہ قرآن مقدس کی بے حرمتی کس طریقے سے ہوتی ہے اور آدمی قرآن کی ترتیل و تجوید کے ساتھ کس طریقے سے کھلواڑ کرتا ہے، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس، قرآن مجید، فرقان حمید کے اندر اس بات کا حکم دیا ہے، جیسا کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ مزمل میں کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل سے کیا مراد؟ ٹھہر ٹھہر کر، تجوید کے ساتھ، اچھے طریقے سے۔ لیکن اس فرمان کو بالائے طاق رکھ کر کے آدمی صرف ایک رسمی طور پر تراویح کی نماز ادا کرتا ہے اور تراویح کو ایک رسم بنا کر کے صرف قرآن کو ختم کرنے کا ایک کورس بنا کر کے رکھا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم تراویح کے اندر قرآن کو ختم کر دیں۔ لہٰذا چنانچہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کوئی 1 دن میں ختم کر رہا، کوئی 2 دن میں، کوئی 3 دن میں، اور اسی طریقے سے کوئی 1 مہینے میں، چاہے جس طریقے سے ختم ہونا چاہیے۔ اب آدمی بیچارہ جو حافظ قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، وہ بھی پریشان ہے، پڑھنے والا بھی اور پڑھانے والا دونوں پریشان ہے۔ پڑھانے والا بھی پریشان اور پڑھنے والا بھی ادھر پریشان، اس کے بھی پاؤں میں درد، اس کے بھی سر میں درد۔ تو یہ ایک طرح سے قرآن کے ساتھ کھلواڑ اور قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کا مذاق اڑانا ہے، اور یہ امت مسلمہ کے شایان شان کے بالکل برعکس اور خلاف ہے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے، جس طرز عمل پر، جس انداز میں قرآن مجید، فرقان حمید کو نازل کیا ہے اپنے حبیب پر، اپنے رسول محبوب پر، اسی طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ کیا کہیں پر یہ لکھا گیا ہے، کسی بھی صحیح حدیث یا کسی بھی قرآن کی آیت یہ بتلاتی ہے کہ آدمی صرف پورے تراویح میں پورا قرآن ختم کر دیا جائے، چاہے 1 دن میں، 2 دن میں، اور باقاعدہ میچ کی طرح یہ ہوتا ہے؟ پوسٹر لگایا جاتا ہے، شبینہ ہے، 2 رات میں، 3 رات میں، 1 رات میں، کیا ہے بھائی؟ جبکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کرتے ہیں، لا تحرک لسانک لتعجل بہ، اے محبوب، اے حبیب، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ چلائیں۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن کو پڑھنے میں آگے اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا اور جبریل آپ کو سناتے تھے تو ایسی صورت میں آپ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تھے، جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی اور تنبیہ کیا کہ آپ کو جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اوپر جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کو قرآن یاد کرائیں گے۔
تو جس طریقے سے اپنے رسول محبوب کو حکم دیا کہ آرام آرام سے ٹھہر کر ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ پڑھیں، اسی طریقے سے ہمیں بھی ہر نماز میں، اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی عالم، کوئی بھی فقیہ، کوئی بھی محدث، کوئی بھی محقق، کوئی بھی مفکر یہ نہیں کہہ سکتا کہ فرض نمازوں میں الگ طریقے سے قرآن پڑھنا چاہیے اور سنن و نوافل میں اور اسی طریقے سے تراویح میں یا تہجد میں الگ طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ دنیا کا کوئی بھی عالم یہ نہیں بتا سکتا اور نہ ہی کوئی دلیل پیش کر سکتا ہے۔ ہاں تخفیف ہے، اللہ نے فرمایا فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اس سے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے مراد یہاں نماز ہے، لیکن نماز بھی ہے تو قرآن بھی یہاں سے مراد لیا جا سکتا ہے کہ جتنا میسر ہو، جتنی آسانی ہو، اتنی آسانی سے آدمی کو قرآن کی تلاوت نماز میں بھی کرنا چاہیے، اور جتنی آسانی ہو تہجد قیام اللیل آدمی پڑھے۔ تو گویا کہ یہ آیات بتلاتی ہے کہ آدمی کو تجوید کے ساتھ ٹھہر کر اچھے طریقے سے، جس طریقے سے قرآن کا نزول ہوا اسی طریقے سے ترتیل و تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی نماز میں ہو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، آخرت میں بھی بڑا فائدہ ہے۔ آخرت میں آپ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی حدیث سماعت فرمائیں۔ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ میں باب استحباب قراءۃ فی الترتیل فی الصلاۃ، اور اسی طریقے سے ترمذی شریف ابواب صحاب القرآن کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یقال لصاحب القرآن، قیامت کے دن صاحب قرآن سے، قرآن پڑھنے والے سے، قرآن یاد کرنے والے سے، قرآن سے لگاؤ رکھنے والے سے، جو قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے والے سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے، صاحب قرآن میں حفاظ اور غیر حفاظ سارے لوگ آ سکتے ہیں، جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں، ایسے تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ ان سے کیا کہا جائے گا؟ اقرا، پڑھو۔ کیا پڑھو؟ قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ کیسے پڑھو؟ ورتل، اقرا ورتقی، قرآن پڑھو اور چڑھو۔ کہاں چڑھو؟ جنت کی سیڑھیوں کو طے کرو، جنت میں چڑھو۔ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ یہاں بھی ایک شرط لگائی اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا اپنے ماننے والوں کو، اپنے بندوں کو قرآن پڑھ اور چڑھ، جنت کی سیڑھیوں کو چڑھتا جا۔ اب وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں حضرات، سامعین حضرات، جو زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کو یاد کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، قرآن کی تلاوت کرنا یا قرآن پڑھنا صرف ہمارے لیے کافی نہیں، ہاں وہ لوگ جو قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں، عمل بالکتاب و سنہ ہو، جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والوں، ایسے لوگوں کے لیے یہ سنہرا موقع ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، چڑھتا جا۔ کیسے پڑھ؟ اب یہاں شرط لگائی کما کنت ترتل فی الدنیا، ویسے ہی پڑھ جس طریقے سے قرآن کو ترتیل و تجوید کے ساتھ ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ کما کنت ترتل فی الدنیا، اسی طریقے سے پڑھ۔ گویا کہ جو قرآن کی بے حرمتی دنیا میں نہیں کرتا ہوگا، تلاوت کی صورت میں یا کسی اور صورت میں، یا قرآن کو ایک مذاق بنا کر کے نہیں رکھا ہوگا، چاہے تراویح کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، تو قرآن کو اطمینان کے ساتھ جو دنیا میں ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھتا ہوگا، ایسے لوگوں کو کہا جائے گا کہ ویسے ہی جیسے دنیا میں پڑھتا تھا ویسے ہی پڑھ۔ اب آپ اندازہ لگائیں حضرات کہ قرآن کو جلدی جلدی تیز پڑھ کر کے صرف کورس پوری کرنے والے لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ یقیناً ایسے لوگ محروم بھی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اور ایسے لوگ جنت سے دور بھی ہو سکتا ہے، اور بجائے ثواب کے اسے عذاب بھی مل سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، چاہے تراویح کی نماز ہو، چاہے کوئی اور صورت ہو، چاہے کوئی اور موقع ہو، قرآن کو بالکل اچھے طریقے سے ہم پڑھیں، اور قرآن کو اچھے انداز سے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب رسول پر، اپنے محبوب رسول پر اتارا ہے، اسی طریقے سے ہم پڑھیں۔ اور جو شرط لگائی ہے کما کنت ترتل فی الدنیا،
کہ اسی طرح پڑھو جس طرح تم دنیا میں پڑھتے تھے۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، کہاں تک پڑھتے جاؤ؟ وہاں تک پڑھتے جاؤ جہاں تک تیری آخری منزل ہوگی، یعنی بسم اللہ کے با سے شروع کر اور والناس کے سین تک، الحمد شریف سے والناس تک، جہاں سین آخری لفظ ہوگا، آخری آیت ہوگا من الجنت والناس، وہاں جا کر کے آپ کی آخری منزل ہوگی۔ اور وہاں تو یہ شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخلے کے لیے لگائی ہے، اور جنت میں ان لوگوں کو کہا جائے گا اس طرح پڑھ، تو گویا کہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والا قیامت کے دن محروم رہ سکتا ہے۔ اور جو قرآن کو اپنے انداز میں لوگوں کے کہنے پر میں کہتا ہوں یہ لوگ ہوتے کون ہیں؟ آپ بتلاؤ قرآن کی عظمت، قرآن کی تقدس بتلاؤ کہ قرآن ہے کیا، قرآن کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ آپ نے جس طریقے سے سیکھا ہے اپنے استاد سے، اسی صحیح طریقے سے جو طریقہ رسول ہے اسی طریقے پر آپ قرآن کی تلاوت کریں، نماز ہو غیر نماز ہو۔ آپ دیکھیں ایک اور روایت میں ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ میں، اور پتہ کی بات تو یہ ہے کہ ابو داؤد شریف نے ان دونوں روایت کو، ایک جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اور یہ روایت دونوں کی کتاب الصلاۃ میں لایا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کتاب الصلاۃ میں لانے کا مطلب ہے کہ نماز میں جو قرآن اور جو باب باندھا ہے، باب استحباب ترتیل القراءت، کہ قراءت میں ترتیل کا، نماز میں جو ترتیل ہے اس ترتیل اور تجوید کا خیال کرنا چاہیے آدمی۔ گویا کہ نماز میں ترتیل و تجوید کی رعایت انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتا ہے، تو بات جب کرے اپنے محبوب سے، اپنے رب سے، تو اچھے انداز میں کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسے پسند آ جائے۔ تو ایک روایت جو میں پیش کرنے والا تھا، حضرت ابو لبابہ بشیر بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، کہ جو آدمی غنے کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھتا ہے، یعنی خوش الحانی کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، اچھے انداز میں نہیں پڑھتا ہے، اچھی آواز میں ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، یا پھر غنہ آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں پڑھ کر کے ایک آیت بولتا ہوں، ان الذین، ان جو یہاں ناک میں آواز روکی گئی اسے گناہ کہتے ہیں، ثم اسے گناہ کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن کو ٹھیک ترتیل و تجوید کے ساتھ، غنے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جو ایسا نہیں پڑھتا ہے اس کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ فلیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے، یعنی وہ سنت کے خلاف عمل کرتا ہے۔ تو لہٰذا میں قرہ حضرات سے، حفاظ سے میں گزارش کروں گا خاص طور سے کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں، جو رمضان کا نزول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن کی ترتیل و تجوید کی رعایت کرتے ہوئے آپ تراویح پڑھائیں، آپ تلاوت کریں، نہ کہ لوگوں کے کہنے پر کہ یہ ہمیں پیسے دیتے ہیں تو جیسے چاہیں ویسے استعمال کریں۔ یاد کر لیجئے، اگر آپ نے اس قرآن کو صرف کمانے کھانے کا ذریعہ بنایا تو آپ ذلیل و رسوا ہو کر کے اس دنیا میں بھی رہ جائیں گے، اور آخرت میں بھی نار و سقر کے آپ مستحق بنیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی، ہمیں پیٹ میں جہنم کی آگ نہ جمع کریں، اور ہم اپنے جو طریقہ، مسنون طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا، جس طریقے سے اپنے رسول محبوب پر قرآن نازل کیا ہے اس طرز عمل پر ہم قرآن کی تلاوت کریں، اور لوگوں کو اس کی بھی تلقین کریں کہ کس طریقے سے سننا چاہیے، لوگوں کو قرآن کی عظمت بتلائیں کہ یہ قرآن ہے کیا، کس طرز عمل پر پڑھنا چاہیے، ترتیل کیا ہونی چاہیے، تجوید کیا ہونی چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حق گو اور بے باک بنا اور حق پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ تو قرآن کی تلاوت اسی طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما جس طریقے سے تو نے اپنے رسول محبوب پر قرآن کو ساتویں آسمان سے نازل کیا ہے۔ اللہ تو ہم سب کو قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کرنے والا بنا۔ آمین، تقبل یا رب۔